جان لینا ضروری ہے کہ امام عالی مقام کی جنگ یزید سے نہیں تھی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی جنگ یزید سے تھی تو وہ کان کھول کر سن لیں. حسین کی جنگ یزید سے نہیں تھی, یزید کے کارنامے سے تھی. حسین کی جنگ جو ہے شرابی سے تھی. حسین کی جنگ کیا کہتے ہیں عیاش سے تھی. حسین کی جنگ بدماش سے تھی. حسین کی جنگ بے نمازی سے تھی. حسین کی جنگ دین و شریعت کے خلاف کھڑے ہونے والے سے تھی. حسین کی جنگ مصطفیٰ کی سنت طیبہ کو پچھے پشت ڈالنے والے سے تھی. حسین کی جنگ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے دھجیاں اڑانے والے سے تھی. پتہ یہ چلا امام عالی مقام کو شرابی سے نفرت تھی, حسین کو بد مذہب سے نفرت تھی, امام عالی مقام کو دین سے بغاوت کرنے والے سے نفرت تھی, میرے امام کو جوا کھیلنے والے سے نفرت تھی, میرے امام کو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے سے نفرت تھی. کہاں گئے وہ لوگ جو آج امام عالی مقام کی محبت کے دل بھرتے ہیں؟ اللہ اللہ دف ہے, افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ امام نے اس تاریخ میں کیا کیا ہے. اللہ اللہ جس تاریخ میں میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر اپنی سیٹھی گردن کٹوائی, اسی دن یہ خرافات کرتے نظر آتے ہیں, ماتم کرتے نظر آتے ہیں, خرافات کی محفلوں میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ زبان پر حسین ہے اور دل میں کسی اور کی روش اختیار کیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. محمد سے بولے سبحان اللہ, ذرا اپنے سے بولے سبحان اللہ. اللہ اللہ تو میں عرض کرنے لگا, اسی لیے فرمایا گیا ہے اگر امام عالی مقام کی سچی محبت ہے, حضور سیدی سرکار حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ روش یزید کی اختیار کرتے ہیں لوگ اور 10ویں محرم الحرام کو, جبکہ امام عالی مقام کے سجدے کو یاد رکھنا تھا, امام عالی مقام کو اس کا کام کو یاد رکھنا تھا, مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے ساری روشیں انہوں نے اس کے اختیار کر لی ہے. اس لیے میرے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں علی اکبر کا فیض مل جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں علی اصغر کا فیض مل جائے, اگر تم چاہتے ہو عباس لمبردار کا تمہیں فیض مل جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ امام عالی مقام کے قدموں کا تمہیں فیض مل جائے, تو آؤ حسین سے یہ آج وعدہ کر کے جانا اے میرے امام آپ پر 3 دن پانی بند ہوا تھا, ہم پیاسوں کو پانی پلائیں گے, اللہ توفیق دے گا تو ہم 3 دن روزہ بھی رکھیں گے. اے میرے امام آپ نے قرآن کے قانون کو بچانے کے لیے میدان کربلا کا سفر کیا ہے, ہم قرآن سے محبت کریں گے. اے میرے امام آپ نے نماز کی حرمت کو بچانے کے لیے کربلا میں سر کٹوایا, ہم نماز کی پابندی کریں گے. اے میرے امام آپ نے شرابی سے جنگ کی ہے, ہم شراب کے قریب نہ جائیں گے. آپ نے جواری سے جنگ کی ہے, ہم جواری کے قریب نہ جائیں گے. آپ نے غدار سے جنگ کی ہے, ہم غدار کے قریب نہ جائیں گے. آپ نے رسول اللہ کے غدار سے جنگ کی ہے, ہم ان کے قریب نہ جائیں گے. آپ نے بد مذہب سے جنگ کی ہے, ہم اس کے قریب نہ جائیں گے. پھر اگر تم نے یہ عہد کر لیا تو رب ذوالجلال کی قسم کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آئے گی اور میرے غلام تو نے میری محبت کا حق ادا کر دیا, اب رہتی زندگی تک اس باتیں کو وفا کرنا تیرا کام ہے. حشر میں لانا سے کہہ کر جنت دلوانا میرا کام ہے. امام اگر چاہتا تو اس کے پاس سب کچھ موجود تھا, امام چاہتے آپ کے پاس مکہ بھی تھا, آپ کے پاس مدینہ شریف بھی تھا, آپ کے پاس مساجد بھی تھی, آپ کے پاس غلام بھی تھے. میرے امام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اگر حسین اعظم چاہتے تو مکہ میں بیٹھ جاتے, میرا حسین چاہتا تو مدینے میں بیٹھ جاتا, میرا آقا چاہتا تو غلاموں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. آپ کو نہ خزانوں کی کمی تھی, آپ کو نہ درہم و دینار کی کمی تھی, آپ کو نہ غلاموں کی کمی تھی. لوگ آپ کے قدموں کو دھو کر پیتے, لوگ آپ کی پیشانی چومتے, لوگ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں, آپ شہزادے رسول ہیں, آپ حسنین
حسین آپ سیدنا مولا علی کے شہزادے ہیں. اللہ اللہ, کسی چیز کی کمی نہیں تھی میرے امام کے پاس. پھر کیا ضرورت پڑی؟ آپ نے مکہ بھی چھوڑا, آپ نے مدینہ بھی چھوڑا. اللہ اللہ, میرے امام نے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ سنو, اللہ کے نزدیک اللہ کا محبوب بندہ وہ نہیں ہے کہ جب دین و شریعت پر حملہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گنے. اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ جب اسلام اور دین و شریعت پر حملہ ہو تو اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں, اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہی وجہ ہے میرے امام نے مکہ چھوڑا, میرے امام نے مدینہ چھوڑا. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا, عبداللہ بن عمر نے بھی روکا, اکابر صحابہ نے روکا, مگر میرا امام رکا نہیں. چونکہ میرا امام جانتا تھا اگر آج حسین رک گیا تو نبی کے دین میں رکھنا پیدا ہو جائے گا, آج دین و شریعت کے دھجیاں اڑائی جائیں گی. آج حسین رک گیا تو حرام کو حلال کر دیا جائے گا, حلال کو حرام کر دیا جائے گا. آج حسین اگر رک گیا تو جس دین کے لیے نبی نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھے تھے, یزید اس دین کی بنیاد ہلا دیتا. اسی لیے میرے امام نے ایک میرے امام نے ایک بہترین قافلہ, چند لوگوں کا قافلہ لے کر, نورانی قافلہ لے